عرض یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دل پگھل سا جاتا ہے، نیکیوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، مزہ سا آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے گھر الا کے جاتے ہیں تو وہی غفلت، نیکیوں سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیا جائے کہ اپنے علاقے میں گھر جانے کے بعد بھی جو ہے نا نیکیوں میں دل لگا رہے اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا رہے؟ ذرا قلب جو ہے وہ بدلتا تو ہے، اور مسجد میں آئیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، بازار میں جائیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، نعت خوانی میں بیٹھیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، گپ شپ والوں میں پھنس گئے تو کیفیت کچھ ہوگی، کیفیت تو بدلتی رہتی ہے۔ سیدنا حنظلہ ابن ربیع اسیدی فرماتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق ملے، پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں بولا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں بولا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دوزخ کا ذکر ہمیں سناتے ہیں، گویا وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو بیوی بچوں مال و اسباب میں گھل مل کر بہت سا بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہم سبھی کو یہ درپیش رہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کا ذکر یوں سناتے ہیں گویا وہ ہماری آنکھوں کے آگے ہیں، جب آپ کے پاس سے ہم نکلتے ہیں تو بیوی بچوں مال و اسباب میں مشغول ہو جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو تمہارا حال میرے پاس ہوتا ہے اگر اس پر ہمیشہ رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حنظلہ وقتاً فوقتاً 2 گھڑی، یہ 3 بار فرمایا۔ اب اس کی شرح یعنی زندگی کی بعض گھڑیاں دینی انہماک یعنی مصروفیت کے لیے رہے اور بعض گھڑیاں دنیاوی کاروبار کے لیے، تاکہ دونوں جہاں آباد و قائم رہیں۔ وہ آخر میں جو فرمایا نا 2 گھڑی کے لیے، تو کچھ حصہ کاروبار کے لیے ہو، کچھ حصہ دینی مصروفیات کے لیے ہو۔ ایک ہندی شاعر نے کیا خوب کہا، تو دنیا میں ایسا ہو رہے یوں مرغا بھی ساگر میں، ڈگر پہ اپنے ایسے جانا جو چت ناری گاگر میں۔ مرغا بھی دریا میں آ کر تیرنے والا جانور بن جاتی ہے اور ہوا میں پہنچ کر پرندہ۔ پہاڑی عورت 2 گھڑے سر پر، ایک گھڑا بغل میں لیے دوسرا ہاتھ میں لٹکائے اپنی سہیلیوں یعنی دوستوں سے بات کرتی راستہ طے کر لیتی ہے اور بیک وقت راستے پر بھی نظر رکھتی ہے اور گھڑوں کا بھی، پانی کے گھڑوں کا بھی دھیان اور سہیلی کی طرف توجہ بھی۔ ایسے ہی مسلمان مسجد میں پہنچ کر فرشتہ صفت بن جائے، بازار میں جا کر اعلیٰ درجے کا تاجر بزنس مین، دنیا و دین دونوں کو سنبھالے، خالق و مخلوق سب کے حقوق ادا کرتا ہوا زندگی کا راستہ طے کرے۔ سبحان اللہ، کیا نفیس تعلیم ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ہر ساعت اللہ پاک کے ذکر میں گزرتی ہے کہ دنیاوی کاروبار انہیں ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کی ہاتھ تقسیم ہوتی ہے کہ بعض گھڑیاں رب تعالیٰ کے ذکر میں اور بعض گھڑیاں دنیاوی مشغلے میں۔ صحابہ کرام میں بھی انہی 2 قسم کے حضرات تھے۔ حضرت حنظلہ دوسری جماعت سے تھے کہ مطلب دنیاوی مشاغل میں بھی، تو اس لیے ان سے یہ فرمایا گیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ سے خطاب فرمایا، صدیق اکبر سے خطاب نہ فرمایا کہ حضرت صدیق پہلی جماعت سے، ہر وقت یاد الہی میں مست۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان صدیق اکبر جیسے فرما رہے کہ اب سرکار کی بارگاہ کہاں، اور ہم لوگ تو ویسے گناہوں کے بنڈل ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. اب اے سی میں ہیں ہم تو، اے سی ہوا، گھر میں بجلی چلی جائے تو وہ کہاں سے لائیں گے یار، ہے نا. تو اے سی میں الگ کیفیت ہے، تو گھر میں گرمی میں الگ کیفیت رہے گی. اچھے ماحول میں ہوں گے تو اس کا اثر، اور ماحول ہوگا اس کا اثر یہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.